ختم نبوت کے جو بغاوت ہوئی اس کے اثرات کافی حد تک موجود ہیں اور کسی نہ کسی رنگ سے لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو اس لیے اس مسئلے کو اگر آپ سمجھ لیں تو باقی چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی. خاتم النبیین کا جو مطلب ہے وہ ہے نبیوں کی مہر. خاتم مہر، لیکن یہ مہر سٹیمپ کے معنوں میں نہیں، سیل کے معنوں میں ہے. کہ جیسے کسی چیز کو سیل کر دیا جائے تو پھر نہ اس کے اندر سے کچھ نکل سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اور جا سکتا، بس ختم ہو گیا، سلسلہ منقطع ہو گیا اندر اور باہر کی چیز کا. لیکن ختم نبوت کے منکرین نے اس کا غلط مطلب نکالا اور کہا سٹیمپ ہے کہ آپ کی سٹیمپ سے اب باقی نبی آ رہے ہیں. تو پہلے نبی کس کی سٹیمپ سے آئے تھے؟ کیا نبوت کے لیے سٹیمپ کی ضرورت ہے؟ بعض نے کہا نہیں، خاتم النبیین کا مطلب ہے افضل النبیین، سب سے افضل نبی ہیں، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ عربی لغت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ختم العمل کا مطلب ہوتا ہے کام سے فارغ ہو جانا. ختم الاناء کا مطلب ہے برتن کا منہ بند کر دینا، اس پہ مہر لگا دینا، نہ اندر سے کچھ نکلے نہ اندر جائے. ختم الکتاب کا مطلب ہے خط بند کر کے اس کو سٹیمپ لگا دی تاکہ خط کوئی کھول نہ سکے. خط کی سٹیمپ بھی تو اسی لیے ہوتی ہے نا کہ اس کو اندر سے کوئی کھول نہ سکے. ختم علی القلب، ختم اللہ علی قلوبہم، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سب سے افضل ہے ان کے دل. خاتم القلوب اگر کوئی ہو تو سب سے بہترین دل والا یا مہر لگے ہوئے دل والا. اور اسی طرح خاتمۃ کل شیء عاقبتہ و آخرتہ، ہر چیز کے خاتمے سے مراد کیا ہے؟ اس کی عاقبت اور اس کی آخرت. اور خاتم القوم سے مراد قبیلے کا آخری آدمی. یہ سب باتیں آپ کو مل جائیں گی لسان العرب، قاموس اقرب اور المورد میں، کسی بھی عربی ڈکشنری میں. یہ بڑی ڈکشنری کا نام ہے، یہی معنی اس میں نکلے گا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ختم نبوت سے انکار کرتے ہیں وہ لفظوں کے حقیقی معنی نہیں استعمال کرتے، میٹافوریکل لینگویج یوز کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس کے ذریعے آپ کو دیتے ہیں. وہ میٹافوریکل سمجھتے ہیں آپ؟ مجازی معنی. آپ کو پہلے یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایک لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے. حقیقی معنی کیا ہے؟ جو اس چیز کی اصل حقیقت ہے. مثلا آپ نے کھانا کھایا اور کھانا آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ کہتے ہیں زہر کھایا. اب یہ چیز کھانے کو آپ زہر کہہ رہے ہیں تو وہ زہر نہیں تھا. کھانے کو جو زہر آپ نے کہا تو یہ ایک مجازی معنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ شعر و شاعری میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے. نبوت جیسے کاموں کے لیے مجازی معنی اس طرح استعمال نہیں ہوتے، وہاں لفظ کا حقیقی معنی استعمال ہوتے ہیں. اسی لیے جو لوگ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، مجھے مرزا طاہر کی کچھ کیسٹ سننے کا اتفاق ہوا تو اس میں ختم نبوت پہ انہوں نے بات کی ہوئی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے خاتم الشعراء اور خاتم الفقہاء تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ فقہاء اور شعراء کا خاتمہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ سب سے افضل اور سب سے بہترین شاعر اور فقیہ. تو بات یہ ہے کہ وہ اس کا صرف مجازی معنی ہے، ایک مبالغے پر مبنی. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں پر تو شاعری ختم ہو گئی، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بھی شاعری ہوگی. لیکن یہ آپ جب کسی کو کہتے ہیں فلاں پہ شاعری ختم ہو گئی، یا مبالغے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، مجازی طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا واقعی سچے دل سے حقیقی طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ مبالغے کے طور پر اور ادیبانہ انداز میں. تو قرآن کے جب کسی لفظ کو آپ انٹرپریٹ کریں گے تو ادیبانہ انداز میں نہیں کریں گے، میٹافوریکلی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے کئی قرآن میں میٹافورز استعمال ہوئے ہیں لیکن وہ اپنی مقام اور جگہ پر. یہاں خاتم النبیین حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، ختم ہونے کے معنوں میں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت ختم نبوت پہ بات کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو صحیح حدیث کی کتابوں میں ہیں، چند ایک آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. بخاری کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون الخلفاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے. اسی طرح مسلم کی حدیث ہے
کہ ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، مجھے تمام مخلوق کی طرف، تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اور میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ترمذی میں آتا ہے رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ پھر یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، احمد ہوں، ماحی ہوں، میرے ذریعے سے کفر محو کیا جائے گا، میں حاشر ہوں، میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، یعنی میرے بعد اب قیامت تک کوئی اور نہیں آئے گا، ورنہ حاشر کا کیا معنی ہے؟ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ نبوت نہیں بلکہ امت بھی نہیں۔ اور پھر فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے، یعنی نبی کی مسجد کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب نہیں تھا، والا آپ کو پتا بھی تھا کہ اور مسجدیں بنے گی۔ پھر اسی طرح صحابہ کرام کو اس پر اجماع رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان سب کے خلاف صحابہ کرام نے مل کر جنگ کی، جس میں مسلمہ کذاب کا قصہ آپ سب کو معلوم ہے، حضرت ابوبکر کے واقعات میں پڑھا ہوگا آپ نے۔ اور اس میں تو اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ کیا لکھتا ہے من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ سلام علیک فانی اشرکت فی الامر معک، میں مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف آپ پر سلام ہو، آپ کو معلوم ہو میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک ہو گیا ہوں۔ اور پھر اسی طرح مسلمہ کے ہاں جو اذان دی جاتی تھی اس میں آتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود اس کو کافر قرار دیا گیا، کذاب قرار دیا گیا، اور اس کے خلاف جنگ کی گئی، اور ان کے بچوں کو قیدی کیا گیا اور عورتوں کو پکڑ لیا گیا، اور اس کے جنگ کی قیادت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ پھر تمام علماء امت کا اس پر اتفاق ہوا۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں 150 ہجری میں، ان کا کہنا ہے ان کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا مجھے موقع دو کہ میں اپنی علامات پیش کروں، تو امام اعظم نے فرمایا جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت بھی پوچھے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں لا نبی بعدی۔ علامہ ابن جریر طبری مشہور تفسیر قرآن میں لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، جس میں اس آیت کا مطلب بتاتے ہیں جس نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی، قیامت تک یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ اور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں وہ بھی اصل میں آپ سے پہلے کے نبی ہیں، وہ تو دوبارہ صرف بھیجے جا رہے ہیں، لیکن آپ ہی کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے۔ امام طحاوی اپنی کتاب عقیدہ سلفیہ جو عقیدہ طحاویہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں عقیدہ تحریر فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے، چیدہ نبی، پسندیدہ رسول ہیں، خاتم الانبیاء، امام الاتقیاء، سید المرسلین، حبیب رب العالمین ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ گمراہی اور خواہش نفس کی بندگی ہے۔ اسی طرح امام غزالی، امام ابن حزم اندلسی، علامہ زمخشری، قاضی ایاز، امام رازی، علامہ بیضاوی، علاء الدین بغدادی، جلال الدین سیوطی، اور اسی طرح باقی بہت سارے علماء جو ہیں، علامہ شوکانی، علامہ آلوسی، ہندوستان سے مراکش تک، ترکی سے اسپین تک، یمن تک بڑے بڑے علماء فقہا سب اس پر متفق رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی ہو نہیں سکتا۔ آج سے بات ہو رہی تھی مسئلہ ختم نبوت پر، اس میں قرآن پاک کی آیت آپ نے پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے، اس کے بعد صحابہ کرام کا اجماع اور صحابہ کرام کا اس دور کے جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد کی بات۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ تمام علماء امت کا اس پر آج تک اجماع رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں آ سکتے، اور اس میں آپ کو متعدد علماء کے نام، آپ قرآن پاک کی جتنی بھی قدیم تفسیریں اٹھائیں، ابن کثیر ہو یا طبری ہو یا قرطبی ہو یا کوئی بھی ہو، اسی طرح جدید دور کے مفسرین کی تفسیریں آپ اٹھائیں تو خاتم النبیین کا معنی ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا. ان ساری باتوں کے باوجود کچھ لوگوں نے صرف زبان کے ہیر پھیر سے ایک شخص کو اس صدی میں اسی خطے میں نبوت کے درجے پہ لا کھڑا کیا. بات یہ ہے کہ جتنے بھی پچھلے انبیاء آئے انہوں نے اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دی واضح الفاظ میں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں سے تقریباً ہر کتاب میں آپ کا تذکرہ موجود تھا، آپ کی آمد کی پیشن گوئیاں اور خبریں موجود تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی خبر نہیں دی. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی نبی اور آ نہیں سکتا، اور اگر واقعی کسی نے آنا تھا نعوذ باللہ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایمان سے کوئی دشمنی تھی کہ ہمیں بتایا ہی نہ پہلے سے، اور یکایک ایک شخص کو بھجوا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ سے ایسے کسی ظلم اور ناانصافی کی توقع نہیں کی جا سکتی. اور اگر عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اب کسی نبی کے آنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. دنیا میں بے شمار نبی آئے، کوئی بھی نبی جن حالات میں آتا ہے وہ مندرجہ ذیل حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہو سکتی ہے. نمبر 1، کسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے آتی ہے کہ اس سے پہلے وہاں پر کوئی نبی نہ آیا ہو اور کسی دوسری قوم کے نبی کا بھی پیغام وہاں نہ پہنچا ہو. دوسری بات یہ کہ اس وقت نبی بھیجا جاتا ہے کسی قوم میں جب پچھلے نبی کی تعلیمات پوری طرح بھلا دی گئی ہوں، محفوظ نہ رہی ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی کتاب بھی محفوظ ہے اور آپ کی تعلیمات بھی محفوظ ہیں. اس لیے اگر کوئی نیا نبی آتا بھی ہے تو اس نے آ کے کرنا کیا؟ اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ آخر کتاب دینا، تعلیم دینا، تربیت کرنا. تو جب کتاب پہلے سے ہی موجود ہے محفوظ تو پھر نبی کی تو ضرورت نہیں، علماء اور صلحاء ہی کافی ہیں. نئے دور میں ایسے لوگ کافی ہیں کہ جو لوگوں کی تعلیم اور تربیت کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ایک نبی کی تعلیمات تو ہو سکتی ہیں کسی حد تک، لیکن وہ مکمل نہ ہوں. ان کو مکمل کرنے کے لیے جیسے تورات اور انجیل کسی نہ کسی شکل میں تو موجود تھی، اگرچہ وہ تبدیل ہو چکی تھی لیکن اس میں کچھ تعلیمات پھر بھی باقی تھی مگر مکمل نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر دین مکمل ہو گیا. پھر اسی طرح بعض اوقات نبی اس لیے آئے کہ ایک نبی کی مدد کرنا تھی دوسرے نبی کو، جیسے سورۃ یاسین میں آپ پڑھیں گے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. جب ہم نے ان کی طرف وہ بھیجے انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ایک تیسرا بھیج دیا، یعنی ان دو کی مدد کے لیے، سپورٹ کے لیے. قرآن پاک میں آپ یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کے لیے بھیجا گیا، رحمت للعالمین. اور پھر یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کے لیے اللہ کا رسول، کافۃ للناس، آپ کی نبوت تمام انسانوں کے لیے. اور پھر ایسی احادیث موجود ہیں کہ آپ کے بعد کوئی بھی شخص جو آپ کو نہ مانے وہ کفر کے درجے میں پہنچے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم بھی محفوظ ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں، صرف مصلحین کی ضرورت ہے، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں. اب اگر مانا جائے کہ اگر نبی ہو مصلح تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو بات یہ ہے کہ کسی بھی نئے نبی کے آنے سے امت دو حصوں میں بٹ جائے گی، کچھ مانیں گے اس کو اور کچھ نہیں مانیں گے. اس سے امت میں ایک بڑا تفرقہ اور اختلاف اور فساد پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ چیز اسلام کے فائدے میں نہیں بلکہ الٹا نقصان میں جاتی ہے. ان ساری باتوں کے باوجود کچھ لوگوں نے جٹائی کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی ماننے کی جسارت کی، اور اس کے لیے عموماً جو احادیث استعمال کی کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مسیح موعود آئیں گے اور مسیح نبی، اور اس قسم کے الفاظ. مسیح موعود کا مطلب ہے وہ مسیح جو لوٹ کر آئیں گے، جس میں ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو مر چکے ہیں، وہ تو نہیں آئیں گے، لیکن مسیح مسیح آئیں گے۔ یہ بھی ان کا خود ساختہ لفظ ہے، کئی قرآن اور حدیث میں مسیح مسیح کی کوئی بات نہیں کی گئی، یہ سب سیلف میڈ ہے کہ مسیح تو آ چکے، مسیح کی مانند کوئی آئے گا۔ اگر ان حدیث کو ہم پڑھیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر ملتا ہے، تو اس میں سے ایک حدیث جو بخاری میں آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، ضرور اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے، اتریں گے، الفاظ قابل غور ہیں، تمہارے درمیان ابن مریم حاکم عادل بن کر، اور آ کر کیا کریں گے؟ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو ہلاک کر دیں گے، جنگ کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کی آمد کے ساتھ کیا ہوگا؟ جنگ کا خاتمہ، دنیا میں امن، صلیب کا خاتمہ یعنی کرسچینٹی پر کاری ضرب لگے گی، خنزیر کلچر ختم ہوگا، یعنی لوگ پھر سے مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سارا کلمہ اللہ واحد کے لیے ہو جائے گا۔ اب اگر ہم مرزا غلام احمد کو مسیح مسیح مان بھی لیں بفرض محال، یا مسیح موعود مان بھی لیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کام مسیح نے آ کر کرنے ان میں سے تو ایک بھی نہیں ہوا، نہ جنگوں کا خاتمہ ہوا بلکہ اس کے بعد جنگ عظیم بھی ہوئی، اور نہ ہی خنزیر ختم ہوا اور نہ ہی صلیب ٹوٹی۔ پھر اسی طرح جتنی بھی احادیث ہیں ان سب میں حضرت عیسیٰ کا نزول آتا ہے، پیدائش نہیں آتی، اور مرزا غلام احمد تو پیدا ہوئے۔ پھر خاص طور پر آتا ہے کہ مسیح ابن مریم دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان کی کیفیت بھی بتائی گئی کہ پورے مکمل انسان ہوں گے، کپڑوں کا رنگ بتایا گیا، جگہ بتائی گئی اور فرشتوں کی بات کی گئی۔ لیکن مرزا غلام احمد کے ساتھ تو ایسی کوئی شرط پوری ہی نہیں ہوتی۔ پھر مسیح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو اس وقت ان 10 نشانیوں میں سے ایک ہوں گے، جس میں ایک دھواں ہے، دجال ہے، دابت الارض ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، یاجوج ماجوج ہے، 3 بڑے خسف ہوں گے، دھنسنا زمین میں، اور پھر زبردست آگ جو لوگوں کو یمن کی طرف سے ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ ان میں سے ابھی تو کوئی خاص نشانی پوری ہی نہیں ہوئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے اترنے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ عین اس وقت اتریں گے جب مسلمانوں کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم ان پر اتر آئیں گے، امام پیچھے پلٹے گا تاکہ عیسیٰ آگے بڑھیں، مگر عیسیٰ اس کے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہیں گے نہیں، تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے ہی کھڑی ہوئی ہے، لہٰذا وہی نماز پڑھائے گا۔ سلام پھیرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دروازہ کھولو، وہ کھولا جائے گا، باہر دجال 70,000 مسلح یہودیوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ جو ہی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی نظر پڑے گی وہ اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، وہ بھاگ نکلے گا۔ عیسیٰ کہیں گے میرے پاس تیرے لیے ایک ایسی ضرب ہے جس سے تو بچ کر نہ جا سکے گا۔ پھر وہ اسے لد کے مشرقی دروازے پہ جا لیں گے اور اللہ یہودیوں کو ہرا دے گا، اور زمین مسلمانوں سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ سب دنیا کا کلمہ ایک ہوگا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کسی دجال کو نہیں مارا، اور نہ ہی لد سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لد سے مراد لدھیانہ ہے، حالانکہ آج بھی اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ بن رہا ہے، اور یہودی ان احادیث اور آیات کو پڑھ کے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ پوری طرح اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا مقابلہ انہیں کیسے کرنا ہے۔ تو ان ساری حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان میں نہ تو مسیح موعود کا لفظ آتا ہے، نہ مسیح مسیح کا لفظ آتا ہے، نہ بروز مسیح، کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ایک اور عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام دراصل فوت ہو چکے ہیں، حالانکہ یہ قرآن میں صاف طور پر آتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم انی رافعک الی ومطہرک من الذین، اٹھانے کی بات بھی آئی، انی متوفی کا، اور توفی کا مطلب پورے کا پورا لے لینا، وہاں فوت کرنے کے معنی میں نہیں۔ یہ سب باتیں بحثیں پیچھے آپ کو تفصیل سے بتائی جا چکی ہیں۔ پھر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وہ آئیں گے تو کیا اس سے ختم نبوت باقی رہے گی؟
جی ہاں، اس لیے کہ وہ نئے سرے سے نبی مقرر نہیں ہوں گے. ان کی جو نبوت ہوگی وہ آپ کی نبوت سے پہلے ہی ان کو دی جا چکی ہے اور اسی کو کنٹینیو کریں گے اور کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے ایک ملک میں ایک شخص صدر تھا، پھر وہ معزول ہو گیا، ملک سے باہر چلا گیا، اب ایک دوسرا شخص صدر بن گیا. اگر وہ پہلا شخص جو صدر تھا وہ آ جائے اس ملک کے اندر تو آپ کیا کہیں گے کہ اس سے اس شخص کی صدارت ختم ہو گئی یا اس میں کوئی نقصان ہو گیا؟ نہیں. اب وہ جب دوبارہ آ رہا ہے تو اگرچہ وہ گزشتہ صدر تھا لیکن اب وہ صدر کی حیثیت میں نہیں آ رہا. اسی طرح مسیح علیہ السلام جو ہے وہ ایک نبی کی حیثیت میں نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے بلکہ اپنی پچھلی حیثیت میں ہی ہوں گے. فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ اب شریعت محمدی کی پیروی کریں گے اور ان کی آمد سے کفر اور ایمان کا کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اب بھی ہم مسیح علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نبی مبعوث ہوئے. اور پھر اس مسیح کے آنے کی جگہ ہندوستان نہیں ہے بلکہ دمشق ہوگی، کیونکہ جتنی بھی احادیث ہیں مثلا ان کا مضمون کچھ یوں ہے کہ مسیح دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لے کر شام میں گھسے گا، دمشق کے سامنے پہنچے گا، عین اسی وقت حضرت مسیح اتریں گے اور فجر کے بعد یہودیوں کے مقابلے پر نکلیں گے. ان کے حملے سے دجال پسپا ہو کر افیق کی گھاٹی سے اسرائیل کی طرف پلٹے گا، وہ اس کے پیچھے جائیں گے، آخرکار لد کے ہوائی اڈے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے مارا جائے گا. اس کے بعد یہودی چن چن کر مارے جائیں گے، ساری ملت یہود کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اگر وہ مسیح تھے تو پھر یہ ملت یہود کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا. اس وقت وہ دنیا میں سب سے زیادہ قوت رکھتے ہیں. تمام باتیں جو شخص بھی پڑھے گا وہ خود فیصلہ کر سکے گا کہ کوئی بھی چیز کامن نہیں ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور حضرت مسیح علیہ السلام میں. یہ ایک پمفلٹ ملا تھا چھوٹا سا مجھے، اس میں کچھ باتیں مرزا غلام احمد قادیانی کی جو اس نے خود کہی ہوئی ہیں، اس کی تحریروں کا اقتباس پڑھ کر سناتی ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹے دعوی نبوت سے پہلے تو اپنے آپ کو مسیح موعود اور عیسیٰ علیہ السلام بنانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں اپنی ذات کو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے بڑا اور بہتر ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں توہین آمیز فکرے استعمال کیے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے اس قسم کے توہین آمیز جملے کسی پیغمبر کے بارے میں سننا پسند نہ کریں. یہ تو کسی مرتد اور زندیق کی زبان سے ادا ہو سکتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 299 یعنی 289 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے کی اور بدزبانی کی عادت تھی. ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہ سکتے تھے. مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیتے تھے. یعنی آپ تو صرف گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکالتے تھے. یہ بھی یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی عادت بھی تھی. پھر لکھتا ہے نہایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا گویا یہ میری تعلیم ہو. یہ بھی روحانی خزائن ہی سے پیراگراف لیا گیا ہے. اسی طرح ایک اور پیراگراف ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے. 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی. اور اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں وہ نہیں پڑھے جا سکتے. یہ لکھتے ہیں کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، کسی پرانی عادت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے. پھر اسی طرح خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود کو بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا. اور پھر ایک اور شعر ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے. یہ روحانی خزائن ہے. یہ کتاب جو ہے عام جگہوں سے آپ کو اویلیبل نہیں ہو سکتی کیونکہ قادیانیوں کی کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو مارکیٹ میں نہیں ملتی، صرف یہ ان خاص لوگوں کے پاس ہوتی ہیں جو مکمل طور پر ان ختم نبوت سے جو بغاوت ہوئی اس کے اثرات کافی حد تک موجود ہیں اور کسی نہ کسی رنگ سے لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو اس لیے اس مسئلے کو اگر آپ سمجھ لیں تو باقی چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی. خاتم النبیین کا جو مطلب ہے وہ ہے نبیوں کی مہر، خاتم مہر. لیکن یہ مہر سٹیمپ کے معنوں میں نہیں، سیل کے معنوں میں ہے.
کہ جیسے کسی چیز کو سیل کر دیا جائے تو پھر نہ اس کے اندر سے کچھ نکل سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اور جا سکتا، بس ختم ہو گیا، سلسلہ منقطع ہو گیا اندر اور باہر کی چیز کا۔ لیکن ختم نبوت کے منکرین نے اس کا غلط مطلب نکالا اور کہا سٹیمپ ہے کہ آپ کی سٹیمپ سے اب باقی نبی آ رہے ہیں۔ تو پہلے نبی کس کی سٹیمپ سے آئے تھے؟ کیا نبوت کے لیے سٹیمپ کی ضرورت ہے؟ بعض نے کہا نہیں، خاتم النبیین کا مطلب ہے افضل النبیین، سب سے افضل نبی ہیں، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ عربی لغت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ختم العمل کا مطلب ہوتا ہے کام سے فارغ ہو جانا، ختم الاناء کا مطلب ہے برتن کا منہ بند کر دینا، اس پہ مہر لگا دینا، نہ اندر سے کچھ نکلے نہ اندر جائے۔ ختم الکتاب کا مطلب ہے خط بند کر کے اس پہ سٹیمپ لگا دی تاکہ خط کوئی کھول نہ سکے۔ خط کی سٹیمپ بھی تو اسی لیے ہوتی ہے نا کہ اس کو اندر سے کوئی کھول نہ سکے۔ ختم علی القلب، ختم اللہ علی قلوبہم، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سب سے افضل ہے ان کے دل۔ خاتم القلوب اگر کوئی ہو تو سب سے بہترین دل والا یا مہر لگے ہوئے دل والا؟ اور اسی طرح خاتمۃ کل شیء عاقبتہ و آخرتہ، ہر چیز کے خاتمے سے مراد کیا ہے؟ اس کی عاقبت اور اس کی آخرت۔ اور خاتم القوم سے مراد قبیلے کا آخری آدمی۔